بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک رات آپ اپنے محل میں سو رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سے بیدار ہو گئے۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں آپ کا شناسا ہوں اور اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ محل کی چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ تو آواز آئی کہ پھر آپ کو تخت و تاج میں کس طرح خدا مل سکتا ہے؟ آپ اس بات کو سن کر ہیبت زدہ رہ گئے۔ پھر دوسرے دن دربار میں ایک بارو بوڑھا شخص پتہ نہیں کس طرح اندر پہنچ گیا۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو وہ بولا کہ میں تو یہاں رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ تو مجھے مسافر خانہ لگ رہا ہے، لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کہا کہ یہ مسافر خانہ نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آپ نے کہا کہ میرے باپ دادا۔ غرض اسی طرح کئی نسلوں کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا سوچئے، جس جگہ اتنی نسلیں آ کر چلی گئیں اور کسی کو بقا نہ مل سکی، وہ جگہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ آپ پہلے ہی رات والے واقعے سے مضطرب تھے، اس واقعے نے آپ کو اور زیادہ بے چین کر دیا۔ آپ اس شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ تو آپ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو وہ بولے کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آپ نے اسی عالم اضطراب میں اپنا لشکر لیا اور شکار کے لیے نکل پڑے۔ ایک جگہ جب آپ اپنے لشکر سے بچھڑ کر اکیلے رہ گئے تو غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن آ گیا۔ آپ نے جب اس کا شکار کرنا چاہا تو وہ ہرن بول پڑا، اے ابراہیم، اگر میرا شکار کرو گے تو خود شکار ہو جاؤ گے، اور کیا تمہاری زندگی کا مصرف یہی ہے کہ بس سیر و شکار کرتے رہو؟ پھر آپ کی سواری کی ذہن سے بھی یہی آواز آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ آپ کا قلب اللہ کے نور سے منور سا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تاج و تخت کو خیر باد کہہ دیا اور صحرا صحرا وادی وادی گریہ ازاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قریب ایک غار میں مسلسل 9 سال تک مصروف عبادت رہے۔ آپ ہر جمعے کو باہر آتے اور لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتے اور ملنے والی آدھی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے اور آدھی رقم سے روٹی خرید کر کے جمعے کی نماز ادا کرتے اور دوبارہ ہفتے کے لیے غار میں چلے جاتے۔ جب لوگوں کو آپ کے مرتبت کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ زاری کرتے 40 سال میں مکہ پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں کئی افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ بلخ کے سابق بادشاہ کی تائب ہونے کے بعد حالت یہ تھی کہ حصول رزق کے لیے کبھی سخت محنت کرتے ہوئے لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا اور کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتا۔